لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات جو لوگ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں یا اپنی قیام گاہ پہ موجود ہیں ان سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نور اللہ شستری المعروف بشہید ثالث علیہ الرحمہ کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. گرامی قدر سامعین، یہ سال کا پہلا دن ہے اور اتفاق سے عیسوی سال کا پہلا دن بھی ہمارے لیے اس سال روز شہادت سید نور اللہ شستری قرار پایا اور ہم نے عیسوی سن میں بھی اپنے اس سال کی ابتدا غم سے شروع کی. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ ہمیں کچھ ظاہر اور کچھ پوشیدہ حقائق کی طرف متوجہ کر رہی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ
جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ لوگ مختصر ضرور ہیں، مگر کم لوگ کبھی کبھی وہ کام بھی کر دیتے ہیں جو بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو میں اس آیت کے ذیل میں آج صرف شہید ثالث علیہ الرحمہ کے تذکرے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آیت کی 3 چیزوں کو اہمیت سے اگر آپ نے سمجھ لیا تو شہید کی عظمت نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ اس برسی کے موقع پہ مجلس میں شریک ہیں یا ابھی تھوڑی دیر میں ہونے والے ہیں، ان کی کسی کی شہید سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جس کی بنیاد پہ اطلاع دی گئی ہو کہ برسی اور دیسے کی مجلس ہے شہید کے، تو اعزاء اقربا اور خاندان والے تشریف لے آئے ہیں۔ یہ اعزاء اور اقربا کا مجمع نہیں ہے، یہ عقیدت مندوں کا مجمع ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ جو اس خطرناک موسم میں بھی اپنے دور دراز وطن سے شہید علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کم از کم ہندوستان کے شیعوں کو شکرانے کے طور پہ اپنی زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ یہاں آ کے سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے مذہب کے دفاع میں ہی شہید علیہ الرحمہ نے اپنی جان خدا کے حوالے کی ہے۔ لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس نے ہمارے دین اور مذہب کے لیے، جس نے ہماری شریعت کے لیے، جس نے ہماری پہچان کے لیے، جس نے ہماری ایک عظیم چیز کے لیے قربانی دی ہے، عظیم چیز کا مطلب ولایت کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اس کا شکریہ کم سے کم یہاں پہ آ کے ادا کرنا چاہیے، اور پھر دربار اس کا خالی ہونا چاہیے جو مر چکا ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر دیکھیں آپ کم لوگ ضرور ہیں مگر بزرگ حضرات موجود ہیں، میں بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بولیے، آپ خاموش رہ کے دعا بھی دے دیں گے تب بھی بات تمام ہو جائے گی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور کشمیر سے بھی لوگ غالباً اس میں ہیں، میں اعلان سن رہا تھا، اور حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور دونوں زمینیں سرزمین ولایت ہیں، اور ایک ولایت مآب شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ولایت کے سلسلے سے بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر تھوڑا سا اگر آپ متوجہ ہو گئے تو شہید علیہ الرحمہ یہ مردہ نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اور ان کے یہاں زندہ دل لوگ آتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں خالی 1-2 چیزیں، پوری ہسٹری تو نہیں پڑھ سکتا میں، مگر 2-1 چیزیں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ یہاں آئے ہیں، اور میری عادت ہے کہ ایران سے پلٹنے کے بعد، یوں تو ایران جانے سے پہلے بھی میں نے یہاں کی مجالس میں شرکت کی ہے، اور ہمیشہ یہاں کی سالانہ مجالس میں پڑھتا رہا جب فرصت رہی مجھے۔ ایران سے آنے کے بعد میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جب بھی یہاں مجلس پڑھی ہے تو شہید علیہ الرحمہ کے سلسلے ہی سے گفتگو کی ہے انشاءاللہ، اور آج بھی اسی سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ آپ لوگوں کے آنے جانے پہ بھی لوگوں کو فکر ہوتی ہوگی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ گھبرائیے گا نہیں کہ ہم شہید کے ہاں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوچیں گے دیکھا آپ نے ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، یہ جا رہے ہیں ایک شہید کے ہاں بلا وجہ چلے جا رہے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ یہاں کون لوگ آتے ہیں، یہاں آنا سب کا مقدر نہیں ہے، اور اس طرح سے طنز تو ہم نے 1400 برس پہلے جھیلا ہے۔ آج شہید کے ہاں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے ایسے ہی لوگ ہیں، یہ شہید کے ہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، وہاں جائیں گے، نذر کریں گے، نیاز کریں گے، فاتحہ دیں گے، چادر چڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔
میاں زیادہ تانا نہ دیجئے ہم کو، ایک ہی شہید تو ہمارے ہاتھ میں، اور ہر شہید پہ تو تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اور یہاں آنے والوں کا مقدر بلند ہوتا ہے، یہاں حق پرست لوگ آتے ہیں، یہاں صاحبان معرفت لوگ آتے ہیں، اور ہم نے 1400 برس پہلے سے یہ اذیتیں جھیلی ہیں۔ اگر کوئی امیر المومنین کے ہاں چلا گیا تو اس کو بہت غلط نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ بعد پیغمبر اگر جناب زہرا کے گھر پہ کوئی آ گیا تو اس کو بڑی غلط نگاہ سے لوگ دیکھا کرتے تھے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ نگاہ رکھی جاتی تھی جو علی کے ہاں جائے اس کا نام لکھو، جو علی کے یہاں سے آئے اس کا نام لکھو، تاکہ موقع پہ اسے سزا دی جا سکے۔ میں بہت ضروری ہے کہ ان حالات پر نگاہ رکھی جائے تاکہ شہید تک پہنچا جا سکے۔ امیر المؤمنین اتنے مظلوم تھے کہ جب بھی کوئی ان کے گھر جاتا تھا تو اس کا نام لکھ دیا جاتا تھا، اور جب ان کے گھر سے کوئی نکلتا تھا تو اس کا نام لکھ دیا جاتا تھا۔ بعض چاہنے والے جانتے ہیں آپ کیسے جاتے تھے؟ سبزی بیچنے کے بہانے امیر المؤمنین کے گھر کے باہر سے گزرتے تھے، اور سبزی بیچنے کے بہانے مولا کائنات انہیں بلاتے تھے اور اپنا ایک پیغام دے دیتے تھے، اور وہ پیغام لے کے وہاں سے نکلتا تھا، اور امیر المومنین کا پیغام پوری قوم میں سبزی بیچ کے پہنچا دیتا تھا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا سا توجہ کیجئے گا۔ سبزی والے کی شکل میں، ایک سبزی بیچنے والے کی شکل میں مولا کا چاہنے والا جاتا امیر المومنین کے گھر میں، اور داخل ہو کر امیر المومنین اسے آہستہ سے اپنا پیغام دے دیتے، اور وہ پوری قوم تک میسج پہنچ جاتا۔ تمہیں کیا پتا ہم یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم یہاں ظالموں کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں اور مظلوم کی حمایت میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ ذرا سا مل کے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم یہاں جو اکٹھا ہوتے ہیں، ہمارے اکٹھا ہونے کا مقصد کچھ الگ ہے۔ غلط نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت فضہ سے کہا جاتا تھا تم ایک فاقہ کش کی کنیز ہو، جس کے گھر فاقہ ہوتا ہے تم اس کی کنیز ہو، وہ تمہاری شہزادی ہے۔ تو جناب فضہ نے کہا میری شہزادی کا نام بھی نہ لینا۔ آپ سن نہیں رہے ہیں؟ جناب فضہ نے کہا تو میری شہزادی کا نام بھی نہ لینا۔ اب سمجھ میں آئی بات۔ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں جب علی کی اتنی خوبیاں ہیں تو سب علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ فضہ بتا رہی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ علی کا نام لے لے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ ہماری شہزادی کا میں یہیں پہ اپنی بات کو بریک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مجھے یہاں آنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ ایک تو شہید سے عقیدت وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے والد ماجد نے جب ہمیں مدرسے میں سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن دلوایا تھا تو مدرسے لے جانے سے پہلے شہید کی بارگاہ میں لے کے آئے تھے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تو میں بذات خود میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، مگر میں نے اپنا علمی سفر شہید کی بارگاہ سے شروع کیا ہے۔ بہرحال مدرسے سے واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے اس بات کا سوال کیا کہ آپ نے میرا تعلیمی سفر شہید علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے کیوں شروع کیا؟ تو میرے والد نے کہا کہ عالم بن جانا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا تو میں ایک واقعہ پڑھ کے مجلس کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میری ذمہ داری آ کے صرف مجلس پڑھنا ہے، تعریف کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ میرے والد نے کہا کہ عالم بن جانا تو بہت آسان ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسے عالم کی بارگاہ سے تمہارا علمی سفر شروع ہو جو اہل بیت کا وفادار تھا۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن میں اس سے ایک بات کا اور اظہار کر دوں، توجہ ہے آپ کی، اس سے ایک بات کا اور اظہار ہوتا ہے۔
ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ان میں بھی کوالٹی ہونا چاہیے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، گھر سے ہی آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، گھر سے ہی آدمی مضبوط ہوتا ہے اور گھر سے ہی آدمی کمزور ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ولایت علی میں اپنے گھر کے اندر اتنا مضبوط کر دو کہ ہر جہانگیر کا قلعہ ڈھانے کی وہ ہمت رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ آ جائیں نا تو 10-15 منٹ میں مجلس انشاءاللہ ہو جائے۔ بہرحال وہ لوگ وہیں سے سن لیں اور ہمارا پیغام وہاں تک جا بھی رہا ہے۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ تو میرا جو علمی سفر شروع ہوا شہید علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے، میرے والد مجھے لے کے آئے اور اتنا شعور بھی مجھے نہیں تھا اس وقت۔ زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 برس کی میری عمر رہی ہوگی جب میرا علمی سفر یہاں سے شروع ہوا۔ اچھا، عقیدت کی اور وجہ میں نے دیکھا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اور بھی اوقاف ہیں تو وہاں پر متولی یا مثلا اس طرح کے ذمہ دار جو ادارے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ عالم ہو، غیر عالم بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مگر جب میں نے شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار کی ہسٹری پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی یہاں کے ذمہ دار رہے، ہندوستان کے معرکۃ الآراء علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور شمار ہوتا ہے آج بھی۔ یہ علماء کے ذمے یہ خدمت آئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جن علماء نے یہاں خدمت کی ہو وہ خود کو عالم بن کے آئے ہوں۔ جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں شہید کی بارگاہ میں، ویسے ہی وہ لوگ بھی شہید کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شاید ایک خصوصیت شہید علیہ الرحمہ کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، مگر یہ تمہید ختم ہو رہی ہے، میں آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں آیا کیجئے، یہاں آنا بہت ضروری ہے، اور اگر بہت زیادہ عقیدت نہ ہو تو کم سے کم شکریہ ادا کر دیا کرو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا سمجھ میں؟ مذہب سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مذہب پہنچایا کس نے۔ ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا متوجہ ہوئیے تو ایک فقرہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لوگوں کے سمجھ میں مذہب آتا ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مذہب کو پہنچایا کس نے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لوگوں کے سمجھ میں رسول اللہ تو آتے ہیں مگر ابو طالب سمجھ میں نہیں آتے۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ ایک لفظ سخت ہے، حالانکہ میں سخت بولنے کا عادی نہیں ہوں، کہ انسان اسے جاننا چاہیے کہ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، جس دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس شریعت پہ، جس مذہب پہ عمل کرتے ہیں، اس کو ہم تک پہنچایا کس نے، یہ ماننا چاہیے۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اسے پہنچایا کس نے، کس نے اسے پہنچایا، کس نے اسے بچایا، کس نے اسے پہنچایا، یہ سب جاننا چاہیے۔ دین لایا کون، یہ جاننا چاہیے۔ دین آیا کس پہ، یہ جاننا چاہیے۔ اس دین کو پھیلایا کس نے، یہ جاننا چاہیے۔ اس دین کو بچایا کس نے، یہ جاننا چاہیے۔ اگر نہیں جانتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیال سے وہ ایسے ہی جرنل طور پہ مسلمان ہو گیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اگر ہسٹری نہیں معلوم ہے آپ کو اسلام کی تو کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ابھی آپ پوچھ لیجئے کسی بھی کرکٹر کی تاریخ، کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، پہلے کیا کرتا تھا، کس کلاس تک پڑھا لکھا ہے، کتنے میچ اس نے جیتے ہیں، کتنی سنچری ماری ہے۔ مجھے زیادہ آتا نہیں، اگر غلط بول جاؤں تو معاف کیجئے گا، کرکٹ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ سب آپ دیکھیں، اس کی ہسٹری سب کو معلوم ہے۔ ارے بھیا ایک میدان کا کھیل ہے،
جو 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ ہے بھی نہیں، اس کی ساری ہسٹری آپ کو معلوم ہے، جو دین آپ کو قیامت تک لے جائے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ ہم بھی تمام ملتوں کی طرح ایسے ہی ہوتے کہ ہمیں اسلام معلوم ہوتا، مگر یہ نہ پتا چلتا ہمیں کہ اسلام لے کے کون آیا، اسلام بھیجا کس نے، اسلام کس پر آیا، اسلام کو پہنچایا کس نے، اسلام کو بچایا کس نے، ہمیں بھی پتا نہ ہوتا۔ کیسے پتا ہوتا؟ وسائل ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو فرصتی کتنی ہے، معاف کیجئے گا، ٹائم ہے ہی نہیں تو میں تفصیل کے ساتھ پڑھتا۔ کتنا ٹائم ہے ہی ہے بیچارے مسلمان کو، وہ بھی آج کے مسلمان کو۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے کتنی تیز، امید رکھتا ہے کہ مولوی صاحب پوری سپیڈ سے نماز پڑھائیں تاکہ ٹائم نہ لگے، اور جلدی سے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جمعے کی نماز میں بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک حد ہو گئی ہے کہ اذان کا ٹائم اگر 12:10 پہ ہے تو لوگوں کے آنے کے لیے اذان 12:30 بجے اور 1 بجے دی جاتی ہے۔ آن لائن نہ شروع ہو رہا ہے کیا؟ یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے 12:10 پہ، آپ اذان دے رہے ہیں 12:30 بجے، 1 بجے۔ سوچئے گا نہیں کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کسی کے ہاں ایسا ہوتا ہو، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کے مطابق اذان دی جا رہی ہے، اذان کے مطابق آپ نہیں آ رہے، تو آپ کا خیال اذان کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ سنی نہیں رہے آپ، یعنی آپ کی خاطر بھی اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو جب آپ کی خاطر اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے، اتنے محترم ہیں آپ کہ آپ آفس سے آ نہیں پائیں گے، توجہ ہے آپ کی، آپ بزنس سے آ نہیں پائیں گے، آپ کے لیے اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایک مجلس اذان کے ٹائم پہ ہو جائے، صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد، توجہ ہے آپ کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ شہید کو پہچانتے ہیں، اور معاف کرنا تمہاری طرح ہم کسی مردہ کے قبر پہ اکٹھا نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں جس کی ضمانت قرآن لے رہا ہے۔ اب میں ترجمہ کر دوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، میری راہ میں جو قتل کر دیا جائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ یہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے۔ مردہ وہ ہے جو انہیں زندہ نہ سمجھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ مردہ وہ ہے جو انہیں زندہ نہ سمجھے۔ آج خالی ایک ٹاپک پہ مجھے بات کرنا ہے، بس ایک ٹاپک پہ۔ مردہ وہ ہے جو شہداء کو زندہ نہ سمجھے۔ یہ میں اپنی خطابت کے زوم میں دہرا نہیں نہ ہوں، یہ خدا کی ضمانت ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، جسے تم مردہ کہہ رہے ہو وہ زندہ ہے، میں خدا کہہ رہا ہوں۔ بتائیے، وہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، وہ خدا جس کے لیے یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی قبر پہ چادر چڑھانے جا رہے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہید ثالث علیہ الرحمہ ان لوگوں سے بہتر ہے جن کو تم نے بہت پہلے اپنا آقا مانا ہے، ان سب سے بہتر ہے شہید ثالث علیہ الرحمہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے علماء کی آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ہے؟ مجتہدین سے، حجت الاسلام سے، فقہا سے، یہاں نہیں ہوئی ہوگی تو ایران میں ہوئی ہوگی، نجف میں ہوئی ہوگی۔ جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ آغائے سیستانی سے ملے ہوں گے، آغائے بشیر سے ملے ہوں گے، آغائے حکیم سے ملے ہوں گے، آغائے خوئی سے ملے ہوں گے، ایران میں آغائے خمینی اور آغائے عراقی، آغائے مرشی، آغائے گل پائگانی وغیرہ وغیرہ، آغائے خامنائی، اور اس طرح سے تمام مراجع، آغائے وحید خراسانی، تمام مراجع اور فقہا اور مجتہدین سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ہے؟
ہوئی ہے۔ بڑا شرف محسوس کرتے ہیں آپ جب اپنے مراجع اور فقہا اور اپنے علماء سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا سر شرف سے اٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں محبت کی روشنی تیرنے لگتی ہے، زبان ان کی مدحت میں گویا ہو جاتی ہے جب آپ اپنے علماء اور فقہا سے ملتے ہیں۔ یہ کون علماء اور فقہا ہیں جن کا نام لے رہا تھا میں؟ یہ وہ ہیں جو فقہ جعفری کے عالم ہیں۔ ذرا سا تھوڑا سا ساتھ دیجئے تو میں ہمت بناؤں کہ کچھ کہہ سکوں۔ یہ فقہ جعفری کے عالم ہیں۔ اب میں شہید کے لیے ایک جملہ کہوں، خاموش نہ رہیے گا۔ شہید فقط فقہ جعفری کے عالم نہیں تھے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ، ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا۔ شہید ثالث علیہ الرحمہ صرف فقہ جعفری کو نہیں جانتے تھے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی پلس جعفری۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا۔ کون کون سا؟ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی پلس جعفری۔ میں کہوں گا شہید ثالث علیہ الرحمہ آپ کو صرف جعفری فقہ جاننا چاہیے تھی، ان فقہوں سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جعفری فقہ سے ہی یہ فقہ نکلی ہے، اس لیے کہ سب یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ اور تو دیکھیں میں چاہ رہا تھا کہ بات تھوڑا سا بڑھاؤں، مگر آپ ہمیں لگتا ہے راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ بات تھوڑی سی بڑھے، اور آپ کی بھی مرضی ہے کہ میں جلدی سے اپنے بیان کو ختم کر دوں، مگر 2 منٹ اور آپ سے چاہتا ہوں جتنے میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ فقہ جعفری کیا ہے؟ اس فقہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ یہ فقہ ہمارے سامنے آئی؟ یہ 6 امام کے دور کی بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیا کیا لوگوں نے اسلام کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہوں گا مولا علی کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا جناب زہرا کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا جناب رسول خدا کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا امیر المؤمنین کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا امام حسن کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا امام حسین کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا کہ چوتھے امام کے ساتھ۔ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ خاص طور سے بعد پیغمبر جنہیں مضبوطی سے دین کو دنیا میں راسخ اور رائج کرنا تھا، انہیں جینے نہیں دیا۔ اگر آپ سن رہے ہو تو پڑھوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ انہیں جینے نہیں دیا، انہیں کام کرنے نہیں دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا انہیں قید خانوں میں ڈالا یا قتل کر دیا۔ اور یہ شروعات کہاں سے ہوئی بعد پیغمبر کہ دین کیسے مٹے گا؟ سب سے پہلا حملہ کس کے گھر پہ ہوا؟ بہت متوجہ ہیں آپ، میں شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلا حملہ کس کے گھر پہ ہوا؟ کیا عظمت زہرا کے لیے ایک فقرہ کہوں، آپ مجھے دعا دیں گے؟ سب سے پہلے کس کے گھر پہ حملہ ہوا دین مٹانے کے لیے؟ کہا حضرت زہرا کے گھر پہ۔ اس کا مطلب کہ دشمن کو معلوم تھا اگر گھر زہرا کا گھر آباد رہا تو پھر دین کو کوئی مٹا نہ سکے گا۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلا حملہ حضرت زہرا کے گھر پہ کیا ہے، اور ان 4 امامتوں تک جناب زہرا پلس امام زین العابدین تک جتنے امام ہیں، مولائے کائنات سے لے کے امام زین العابدین علیہ السلام تک 4 امام اور جناب فاطمہ زہرا، ان 5 معصومین کے دور کو تو اتنا تاریک بنا دیا گیا اور انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ یہ اپنا درد سنیے، یہ اپنا درد سنیے، بہت ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بتائیے، جو لوگ دور سے سن رہے ہیں وہ بھی یہ میرا پیغام اپنے گھروں تک لے جائیں کہ یہ 5 معصومین کا دور جو ہے اسے اتنا تاریک بنایا گیا کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ تاریخ بنانے کی صورت گھر جلانے سے شروع ہوئی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، گھر جلانے سے شروع ہو کر اہل حرم کو اسیر کرنے تک
یہ تاریخ ختم ہوئی ہے متوجہ. شہید ثالث علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے مجھے محنت کرنا پڑ رہی ہے. یہ تاریخ وہاں سے شروع ہوئی جناب زہرا کے گھر سے. اور یہ آج کا سب سے اہم بیان ہے میرا کہ دین مٹانے والوں نے سب سے پہلے ضروری سمجھا کہ زہرا کا گھر جلایا جائے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زہرا کا گھر جلا رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ دین کا گھر جلا رہے تھے. اصل دین کا گھر تو یہی جناب زہرا کا گھر ہے. یہی مرکز وحی تھا، یہیں پہ جبریل نازل ہوتے تھے، یہیں پہ قرآن لے کے ملائکہ آیا کرتے تھے، یہی میکائیل اور اسرافیل آ کے چکیاں چلایا کرتے تھے. یہی وہ دروازہ ہے جس پہ رسول سلام کیا کرتے تھے. تم سمجھو تو یہ دروازہ کس کا ہے؟ اور ختم ہوا کہاں تک؟ معرکہ کربلا تک. یہ واقعہ اس دور میں معصومین علیہ السلام کو موقع نہیں دیا گیا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد تھوڑی دیر میں، جس میں تھوڑا سا سناٹا رہے گا، کربلا کے بعد خاموشی اختیار کی اور دعائیں پڑھنا شروع کی. اسی میں امام محمد باقر علیہ السلام کو موقع ملا تاکہ مدارس دینیہ کی بنیاد رکھ دیں. ایک درود پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. مدارس دینیہ کی بنیاد رکھ دیں. امام زین العابدین علیہ السلام کیسے پہچانے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کربلا کے واقعے کے علاوہ دعاؤں سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ ہے نا. ان دعاؤں کے نتیجے میں اب ملت نے یہ سمجھا جو دین کو مٹانا چاہتے تھے کہ یہ امام تو خالی دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام خود تو دعاؤں میں مصروف تھے. اتنی دعائیں کسی امام سے آپ کو نہیں ملیں گی جتنی دعائیں چوتھے امام سے ملتی ہیں. مطالعہ کیجئے گا تب اس بیان کی آپ کو اوقات معلوم ہوگی کہ اتنی دعائیں کسی امام سے معصور نہیں ہیں. پوری دعا کا مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ. اور ائمہ کی بھی کتابیں جیسے امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہے. کیا کہنا، بلاغت اور فصاحت میں کیا کمال کی کتاب ہے آغا. مگر دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایک فقرہ، ایک ایک حصہ دعا کا پڑھتے رہیے گا، آپ کی زندگی سدھرتی رہے گی. توجہ ہے آپ کی. اور ان دعاؤں کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے نبی اور آل نبی کی پہچان بھی کروائی ہے. جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ کس منزل تک یہ باتیں گئی ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. اور پانچویں امام جو دین کو اپنے بابا کے ساتھ کربلا سے بچا کے لائے تھے، انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کوئی ادارہ ایسا قائم کر دیا جائے تاکہ ہمارا یہ پیغام نشر ہوتا رہے. اس لیے کہ دشمن کا تو یہ قرینہ ہے. دیکھیں آپ میری بات کو ذرا سا سمجھ لیں گہرائی سے تو میری بات واضح ہو جائے گی. ہمیں تو قید میں رکھا جائے گا. ہم ایک مدرسہ بنا دیں اور خاموشی سے اپنا پیغام وہاں پہنچا دیں اور وہ پیغام سینہ بسینہ آگے بڑھتا رہے. آپ سن نہیں رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا تاکہ ہمارا اصل پیغام ہم تک نہ رہ جائے. اس لیے کہ ہمارے اوپر پابندی ہوگی، ان کو قید میں رکھ دو، ان سے کوئی ملنے نہ جائے، ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، ان سے کوئی ملے نہ، تو ہم اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی تاکہ ایک وقت میں ایک پیغام، مثال کے طور پر ہم 500 آدمی کو پہنچائیں گے تو وہ 500 آدمی 500 گھروں میں پہنچائیں گے. نہیں سن رہے ہیں بھائی؟ وہ 500 آدمی جس کو ایک امام معصوم پیغام دے گا وہ 500 گھروں میں جائے گا اور وہ 500 گھر اپنے قبیلوں میں لے جائیں گے، قبیلے محلوں میں لے جائیں گے، محلے شہروں میں لے جائیں گے، شہر ملکوں میں لے جائیں گے اور امام کا پیغام ہوگا. صلوات محمد اور آل محمد پر. بڑے خاموش جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے خطاب کر رہا ہوں.
جو لوگ خاموش ہیں اور سنجیدگی سے سن رہے ہیں، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ کون سا نبی آیا ہندوستان آپ کو تبلیغ کرنے؟ کئی امام یہاں مبعوث کیے گئے ہندوستان میں، تو دین کہاں سے ملا آپ کو؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں سے ملا دین آپ کو؟ کتنی مرتبہ جبریل آپ کے گھر آئے؟ کتنی مرتبہ ملائکہ آپ کے گھر آئے؟ کتنی مرتبہ اسرائیل آپ کے گھر آئے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل کتنی مرتبہ آپ کے گھر آئے؟ بتائیے کون دین لے کے آیا؟ حضرت آدم آئے تھے، حضرت نوح آئے تھے، ابراہیم و اسماعیل آئے تھے، یوسف تھے، تو کیا ہندوستان مصر ہے؟ یعقوب آئے تھے تو ہندوستان کا نام کنعان ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون آیا تھا یہاں؟ تو یہاں دین کیسے آیا؟ اب جس کی بارگاہ میں آئے ہیں خراج پیش کر دیجئے بیٹھے بیٹھے، یہاں دین کیسے آیا؟ شہید ثالث بھی ہندوستان کے نہیں تھے، نہیں سن رہے ہیں آپ؟ شہید ثالث علیہ الرحمہ بھی، میں گھوم کے آؤں گا وہیں چاہے جہاں بھاگ جاؤں، اس لیے کہ انہی کی در پہ مجھے آج خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ شہید یہاں سے نہیں آئے، یہ انڈیا کے نہیں تھے، یہاں کیا کرنے آئے؟ اپنا دین پھیلانے کے لیے آئے، اپنا دین پہنچانے کے لیے آئے۔ اور ایک بات سن لیجئے، کم ذمہ داری سے ہمارے علماء نے ہم تک دین نہیں پہنچایا ہے۔ میں کبھی کبھی تو یہ کہہ سکتا ہوں عرب میں جا کے مجھے اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا ہندوستان میں اسلام دیکھ کر سکون ہوتا۔ اگر آپ میری بات نہ مانیں تو جا کے دیکھ لیں، آج بھی عرب ممالک میں جا کے دیکھ لیجئے آپ، اور جب آپ تھوڑی دن وہاں رکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اسلام وہاں ہے۔ اس کا مطلب جو مخلص لوگ عرب، ایران، افغان سرحدوں سے یہاں دین اسلام لے کے آئے، انہوں نے بڑی مشقت سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عزاداری پوری دنیا میں سب سے اچھی کہاں ہوتی ہے؟ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں پوچھ رہا ہوں، ہندوستان میں سب سے اچھی عزاداری ہوتی ہے؟ مولا شہید کہاں ہوئے؟ عراق میں۔ شہید عراق میں ہوئے، عزاداری ہندوستان میں اچھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ایماندار علماء عزاداری کا پیغام لے کے ہندوستان آئے تھے، آپ سن نہیں رہے؟ اس کا مطلب دیانتدار اور ایماندار علماء عزاداری کا پیغام وہاں سے لے کے آئے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام پہ جو شہید نے خصائص حسینیہ لکھا ہے اس کو پڑھیے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے قلم سے وہ بات پہنچا دی جو لوگ تلوار سے نہیں پہنچا سکے۔ ہندوستان کی سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں جو علماء ہجرت کر کے آئے ہیں انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، بہت خدمت کی ہے۔ یہ میں بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہندوستان کے باہر کے علماء نے ہندوستان میں آ کر اپنا وطن چھوڑ دیا اور یہاں آ کے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اور آپ سمجھ رہے کیا وہ خوشی سے تھوڑی آئے تھے؟ انہیں وہاں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کی زندگی کو حرام کر دیا گیا تھا۔ آپ لوگوں میں سے ایک دو لوگ بولتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے فرادہ مجلس ہو رہی ہو۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہاں ان کی زندگی کو حرام بنا دیا گیا تھا، مگر ان کا کام تھا، ان کا مشن تھا مذہب حقہ اہل بیت کے مذہب کو پوری دنیا میں عام کرنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہیں عام کر سکتے تو انہوں نے دوسرے ملکوں کا سفر شروع کیا، بالخصوص ہندوستان کا۔ یہاں کا ماحول سازگار بھی ملا، تھوڑا سا خطرناک بھی تھا، سازگار بھی تھا، اور ممالک سے سازگار ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، سازگار ملا اور انہوں نے اپنی اپنی خدمتیں کی۔ چنانچہ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آ گئے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر ہوتا تو ہے کہ بھائی سورج دیکھ کے تو احساس ہوتا ہی ہے کہ دن نکل آیا۔
सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लामा मीर हामिद हुसैन मूसवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने एक किताब लिखी, मैं जब नाम लूंगा तो ये सोचिएगा कि कितने कम लोगों को पता है इस किताब का नाम, अबकातुल अनवार। अगर याद होता तो अनवार आप कह देते, जैसे मैं कहूं वज़ाइफुल तो आप अबरार कह देंगे। तवज्जो है आपकी? देखिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल वज़ाइफुल अबरार पढ़िए, मगर अबकातुल अनवार भी पढ़िए, तब इन वज़ाइफ में लुत्फ आएगा आपको। तवज्जो है आपकी? तो उलमा आए और विलायत पे एक अजीम किताब साहिब अबकात ने लिख दी। आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अबकातुल अनवार पे तबसरा किया, उसमें बहुत अजीम बात लिखी क़िबला के वो कहते हैं कि अल्लामा अमीनी ने जब अल गदीर लिखी, अल्लामा अमीनी ने भी बहुत बड़ा काम विलायत का किया है, बहुत ज़बरदस्त आलिम और मजबूत और मोतबर आलिम अल्लामा अमीनी, जिन्होंने अल गदीर लिखा है। जिल्दों में है अल गदीर, सीनों में छिपाई गई, जिल्दों में दिखाई गई। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। मैं 20 जिल्दों में अल गदीर अल्लामा अमीनी ने लिखा है। जी तो चाहता है कि जिस हिसाब से हमने मेहनत करके पढ़ा है मजलिसें वैसे ही पढ़ें, मगर जमाना पढ़ने नहीं देता है, इसलिए कि अगर मैं ज्यादा अंदर जाता हूं तो मैं खुद ही गुमराह होने लगता हूं। तो अल्लामा अमीनी ने जो ये अल गदीर लिखी है, और किसी ने आगा खुमैनी से सवाल किया कि अबकातुल अनवार मीर हामिद हुसैन मूसवी और अल्लामा अमीनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आगा खुमैनी ने कहा कि जब अल्लामा अमीनी ने अल गदीर लिखा तो कुतुब खानों के ढेर ईरान में मौजूद थे, मगर जब साहिब अबकात ने अबकात लिखा तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में लिखा, वो लायक तारीफ है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। मुझे कोई मिसाल नहीं मिल रही है जो इस अजीम हस्ती के लिए कहूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर पानी न मिले तो नमाज नहीं पढ़ते, मगर शरीयत का हुक्म यह है कि अगर पानी न मिले तो नमाज न छोड़ो, चाहे तयम्मुम कर लो। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब वजू वाली नमाज उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी नमाज तयम्मुम वाली हो, तो ये अपना मुकद्दर है। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये अपने मुकद्दर की बात है। तो ये उलमा जो वहां से तशरीफ लाए, ये हिजरत करके आए और इन्होंने यहां कामयाबी के साथ दीन फैलाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैगंबर जुल्म से थक के आए थे तो हार के बैठ गए? पैगंबर मुशरिकों के जुल्म बर्दाश्त करते करते थक गए थे तो आके मदीने में चुपचाप बैठ गए? कहा नहीं। जब पैगंबर ने हिजरत फरमाई मदीने से और मक्का आए, देखिए एक बात तो बीच में कहना ही पड़ेगी, इसलिए कि अली का नाम लिए बगैर निजात होती नहीं है। जब आदमी कहीं जाता है अपना वतन छोड़ के, तो जितना कीमती सरमाया होता है वो अपने साथ ले जाता है, मगर पैगंबर का जितना कीमती सरमाया था सब छोड़ के आए थे। बहुत हिजरत आपने सुनी होगी, मगर इस रुख से भी हिजरत को देखिएगा। अगर आपने तवज्जो फरमाई तो दुआ जरूर देंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जब आदमी किसी के मजालिम से थक के कहीं जाता है तो जितना कीमती सामान होता है वो सब लेके जाता है, मगर पैगंबर की अजमत की कसम, पैगंबर अपना हर कीमती सामान मक्के में छोड़ के गए थे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आप कहेंगे वो कीमती सामान क्या था ही क्या पैगंबर के पास? अब मैं अपनी बात कह दूं, जो था वो जनाब ज़हरा को दे दिया था। दुनियावी माल में जो था वो अपनी बेटी को पैगंबर ने दे दिया था ही क्या? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके जवाहरात की पोटली घर में रखी हो और आप अपना वतन छोड़ रहे हो जान बचाने के लिए,
اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ یا تو یہ پوٹلی لے لیجئے آپ اور یا اپنے بچوں کو لے لیجئے آپ، تو کیا لے کے جائیں گے آپ؟ کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. دونوں قیمتی ہے. تب تو سوچنا پڑے گا مجھے. دیکھیں جواہرات انہیں کہتے ہیں جو اپنے بچوں پہ صدقہ کر دیا جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب آدمی دنیا لے کے جائے گا کہ اولاد لے کے جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں پیغمبر اپنی جان لے کے چلے گئے، مگر جس کے لیے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس فاطمہ کو مکے میں چھوڑ دیا. اور جس علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، اس علی کو بھی مکے میں چھوڑ دیا. میں کہوں گا پیغمبر آپ کے صرف ایک بیٹی اور سب سے بڑا خزانہ ایک ہی ہے آپ کے پاس، اسے کس کے بھروسے چھوڑا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب کہیے تو میں اپنی طرف سے ایک فقرہ نبی سے اجازت لے کے کہہ دوں تو عجب نہیں نبی جواب دے جس کے بھروسے پہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا. میں توجہ چاہ رہا ہوں اسی کے بھروسے پہ میں اپنی فاطمہ کو چھوڑ کے وہاں سے آ گیا. تو یہ ہجرت کرنے والے علماء اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دوسرے ملک میں چل کے تجارت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، دولت ہاتھ آئے گی. شہید ثالث علیہ الرحمہ بھی ایک صلوات پڑھیے، میں ٹائم دیکھ لوں. شہید ثالث علیہ الرحمہ، بس وقت تمام ہو گیا. شہید ثالث علیہ الرحمہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہندوستان جا کے کمائیں گے، دولت اکٹھا کریں گے، اپنی اولاد کا یہاں شہر بسائیں گے. جو خالی اپنی اولاد کے پیچھے رہتا ہے ملت کا وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں یہ ملت کے لیے کام کرنے کے لیے آئے تھے. اور بس آخر میں اب وقت نہیں رہے گا، جتنی چیزیں میں نے چھیڑی تھیں وہ چھوٹ گئیں، یوں آپ سمجھیے بات ختم کر رہا ہوں. شہید ثالث علیہ الرحمہ کیوں شہید کیے گئے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے شہید کس فہرست سے تھے؟ یہ اس فہرست سے تھے کہ علی کا چاہنے والا دار پہ جا کے مسکراتا ہے. دیکھیں ڈرتا وہ ہے موت سے جس کی موت بلا وجہ ہو، ہے نا. زندگی بہت قیمتی ہے، میں نے مانا اگر یہ آل محمد کی راہ میں صرف ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا. شہید بہت خوش تھے، مگر بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ شہید کو قتل کیا جائے. دیکھیں ایک مضمون میں نے ابھی بنایا اور وہ ختم ہو گیا کہ فقہ کہاں تک پہنچی. میں شہید تک لانا چاہ رہا تھا مگر کسی اور موقع پہ لاؤں گا. آج یہ خالی یہ بات سن لیجئے بس. شہید علیہ الرحمہ سے بادشاہ نے تنہائی میں کہا ایک صورت ہے آپ کے جان بچنے کی. شہید نے کہا وہ کیا صورت ہے؟ کہنے لگے آپ چاہیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو بادشاہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ وہ دور جو تھا سلفیوں کا تھا. بادشاہ نے کہا ان کی اور ان کی تعریف کر دیجئے، اب نام نہ پوچھئے گا خدا کے لیے. اور اچھا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے میں کہہ بھی دے رہا ہوں. اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، وہ پہلے ظالم جنہوں نے نبی اور آل نبی کا حق غصب کیا تھا. اسی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا اور ان کا قصیدہ آپ پڑھ دیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کیسے سنیں گے مجھے پتہ نہیں ہے. تو شہید علیہ الرحمہ نے کہا کہ دشمن زہرا کا قصیدہ پڑھ کے زندہ رہنا موت ہے. نہیں سن رہے آپ؟ دشمن زہرا کا قصیدہ پڑھ کے زندہ رہنا موت ہے اور دفاع حق زہرا کر کے مر جانا زندگی ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. اس عظیم ہستی کا نام شہید ثالث علیہ الرحمہ ہے، جو یہیں اپنے مزار میں آرام فرما رہے ہیں. شہید زندہ ہوتا ہے، شہید خدا کی نگاہ میں زندہ ہوتا ہے، اس کے زندگی کی ضمانت خدا لیتا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں، 1 منٹ میں اور مسائل پڑھتا ہوں.
زندہ تو ہے شہید، مگر کوئی ہمیں سمجھائے کہ کیسے زندہ ہے شہید۔ اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے کم سے کم بولتا تو ہے ہی ہے۔ قسم خدا کی اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہوتی تو ہمیں اطلاع نہ ہوتی کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ نوک نیزہ پر مظلوم کربلا نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہمیں بتایا کہ جس خدا نے یہ ضمانت لی ہے کہ شہید زندہ ہے، تو دیکھو حسین شہید ہے اور سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پر رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا بابا دنیا سے اٹھ گیا تو وہ سویم کی مجلس کرتا ہے، 10واں 20واں 40واں ششماہی مجلس کرتا ہے، برسی کرتا ہے، اس کے بعد دیسے کا سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ شہید کا قبیلہ آگرے میں نہیں ہے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کم سے کم میں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی پہ، صرف تشویق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم شہر والوں کو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ لوٹ لیا گیا، ایک عظیم عالم کو قتل کر دیا گیا، ایک فاطمہ زہرا کے لاڈلے کو اسی سرزمین پہ قتل کر دیا گیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پہ شہید ثالث علیہ الرحمہ کا خون بہا دیا گیا، مگر خدا شاہد ہے کہ خون بہانے والے اس ہندوستان میں نہیں رہ گئے، مگر شہید کا چرچا آج بھی پورے ہندوستان میں موجود ہے۔ ابھی صبح ہی مجھے جھٹکا سا لگا جب میں اسٹیشن پہ اترا اور وکرم والے کو میں نے بلایا تو میں نے کہا کہ مجھے بھگوان ٹاکیز چوراہے تک جانا ہے، تو میں ڈر رہا تھا کہ شاید وہ نہ جانتا ہو، تو میں نے دبے لفظوں میں اس سے کہا کہ ایک مزار وہیں پہ ہے، تو اس نے کہا ہاں ہاں قاضی صاحب کی مزار، اجرکم اللہ، قاضی صاحب کے مزار پہ چلیے میں آپ کو وہاں پہنچاؤں گا۔ میں جاتا رہتا ہوں تو میرے دل کو سکون ہوا، کافی سکون ملا کہ قاضی علیہ الرحمہ کو جاننے والے آج بھی موجود ہیں۔ مگر ایک مصیبت ضرور سنیے گا، جس علی کی محبت میں شہید ثالث علیہ الرحمہ شہید کیے گئے، ان کو فوراً دفن کیا گیا، ان کی قبر کا نشان نہیں مٹایا گیا، اس لیے کہ دشمن جو بھی تھا صرف شہادت تک تھا، مگر کچھ قبروں کے نشان مٹائے گئے۔ بلند آواز سے رویا کریں، شہید کو خراج عقیدت پیش کیجئے تو عقیدت سے پیش کیجئے۔ قبروں کے نشان مٹائے گئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ کئی قبروں کے نشان امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، کئی قبروں کے نشان اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے تاکہ دشمن یہ پہچان نہ سکے کہ نبی کی لاڈلی کی قبر کون سی ہے۔ اور یہ مسئلہ آج بھی تاریخ میں بنا ہوا ہے، میں صرف مصائب کے ایک گوشے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ایک نشان جنت البقیع میں بنا ہوا ہے، اس پہ پھر روزہ تعمیر نہیں ہے، کچھ پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مصیبت کا ایک عظیم رخ پیش کر دوں۔ دیکھیں اتنا بڑا حال شہید ثالث علیہ الرحمہ کا بنا ہوا ہے، ابھی کام لگا ہوا ہے، آپ ہی زائرین آتے ہوں گے اور یہاں تعاون کرتے ہوں گے، کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ شہید علیہ الرحمہ کے مزار بننے میں ہم نے تعاون کیا ہے۔ شہید کے مزار سے جانے لگیے گا تو جنت البقیع کا رخ کر کے ایک سلام کر لیجئے گا۔
وہاں جناب زہرا کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے. ایک زہرا کا لاڈلہ ہندوستان میں شہید کر دیا گیا، اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے. یہ بہترین حال تعمیر ہے. یہ دیکھیے دیسے کی مجلس ہو رہی ہے. ایک فقرہ برداشت کر پائیں گے؟ 3 جمادی الثانیہ گزر گئی، قبر زہرا پہ ماتم نہیں ہوا. جزاک اللہ. آپ کی زیارت مقبول ہو، شہزادی فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب ہو. 13 جمادی الاول گزر گئی، قبر زہرا پہ ماتم نہیں ہوا. 3 جمادی الثانیہ گزر گئی، قبر زہرا پہ ماتم نہیں ہوا. اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اب دستور ہے جب کسی کی قبر بنائی جاتی ہے تو عام طور سے ابھی مولانا ظہور صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کی تجہیز و تکفین میں سلطان پور میں شریک تھا. ایک چادر ہوتی ہے جو قبر بننے کے بعد اوپر بچھائی جاتی ہے، جس پہ ہاتھ رکھ کے سب فاتحہ پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا وہ چادر بچھانے کے بعد لوگوں نے گلاب کا پھول اس پہ ڈال دیا. ایک قبر پہ گلاب کا پھول پڑا، میرا ذہن جنت البقیع پہنچا کہ چاہنے والوں کی قبروں پہ گلاب کے پھول ڈالے جا رہے ہیں، مگر نبی کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر، جس پہ پتھر کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. ابھی مجلس سے اٹھیے گا تو شہید علیہ الرحمہ کے مزار پہ جائیے گا. میں بھی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. مزار پکڑ کے رو لیجئے گا، ایک قطرہ آنسو بہا لیجئے گا. آپ کی جدہ کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. اور شہید دیکھیے کتنے عقیدت مند. میں مانتا ہوں کہ اس وقت مجمع کم ہے، موسم خراب ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مومنین نہیں آ سکے. جو آ گئے ہیں تو ان کی زیارت قبول ہو، مگر جائیے گا وہاں. سب لوگ چلیے ابھی مجلس کے بعد شہید کی بارگاہ پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار دنیا میں ہر شہید کی قبر آباد ہے، مگر نبی کی بیٹی کی قبر ویران ہے. جزاک اللہ. میں ایک احساس اور دلاؤں گا، مجلس کو تمام کر رہا ہوں. 2 قبریں شام میں بنی تھیں، بہت خطرناک شہر ہے. وہیں کا رہنے والا یزید ملعون تھا. مگر میں آپ کو بتاؤں جناب زینب کا روضہ بھی ہے، جناب سکینہ کا روضہ بھی ہے، مگر صرف جنت البقیع. مصائب تمام ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جناب زہرا ایک ایک قطرہ آنسو سب کے نام پہ بہا لیجئے گا. پھر شہید کے مزار پہ چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. جناب زہرا نبی کی لاڈلی بیٹی، بلند آواز سے رویا کرو، شرمایا نہ کرو. اس لئے کہ رونے کے لیے جناب زہرا ایک نہج ہمیں دے گئی ہیں کہ دیکھو میں اپنے بابا کے غم میں کتنا رو رہی ہوں کہ اہل محلہ شکایت کر رہے ہیں. بلند آواز سے جناب زہرا رویا کرتی تھی. کس کی قبر ہے؟ ایک رسول کی چہیتی بیٹی جناب زہرا، اور دوسری قبر امام حسن مجتبی جزاک اللہ، جن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. بیٹا جب ظلم سے پریشان ہوتا ہے تو ماں کے پہلو میں قرار آتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بھیا حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنے دے تو ماں کے پہلو میں ہمیں دفن کر دینا. ماں کے پہلو میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. رو رہے ہیں آپ، اس لیے جی چاہتا ہے ایک فقرہ اور بھی کہہ دوں. اگر امام حسن کی قبر بنی ہے وہاں تو میں جانتا ہوں امام حسین علیہ السلام بھی یہیں کے لیے وصیت کرتے اگر ان کی شہادت کربلا میں نہ ہوتی.
اور یہ دونوں شہزادے اپنے ماں کے پہلو میں ہوتے، مگر میرا مظلوم امام کربلا میں شہید کیا گیا، اس لیے ان کی قبر بہت دور وطن سے ہے۔ دو ہی امام ایسے ہیں جن کی قبریں بہت دور ہیں، اور سب سے زیادہ دور قبر ہمارے 8ویں امام رضا غریب علیہ السلام کی ہے، جنہیں آپ زیارت پڑھتے ہیں تو غریب الغربا کہتے ہیں۔ رو رہے ہیں آپ۔ تیسری قبر کس کی بنی؟ چوتھے امام۔ پانچویں قبر کس کی بنی؟ پانچویں امام، یعنی امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور پھر امام جعفر صادق۔ یہ قبریں جنت البقیع میں ویران پڑی ہیں، اور جگہوں پہ کاظمین میں صرف 2 معصوم کی قبر ہے، بقیہ ہر معصوم کی ایک قبر، جیسے نجف میں صرف امیر المؤمنین، کربلا میں امام حسین، خراسان میں امام رضا غریب، اس طرح سے قبریں ہیں۔ مگر صرف جنت البقیع ایسی جگہ ہے جہاں 4 امام ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں، مگر کسی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم اہل بیت کے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شام دشمنوں کا شہر تھا، مگر جناب سکینہ وہاں شہید کی گئی، مگر ننھی بچی کا مرقد وہاں پہ موجود ہے۔ جناب زینب دوبارہ جب بلا وطن کی گئی تو مدینے سے شام پہنچی اور وہیں شہادت واقع ہوئی، اور جناب زینب کی بھی قبر وہیں شام میں موجود ہے۔ 2 بیویوں کی شام میں قبر موجود ہے، مگر مدینہ جسے اصل وطن چھوڑ کے رسول نے اپنا وطن بنایا تھا، اس میں ہمارے 5 معصومین کی قبریں بنی ہوئی ہیں جس پہ سایہ نہیں۔ چلتے ہیں شہید کی بارگاہ میں، وہی دعا کریں گے شہید کو وسیلہ بنا کے، اے میرے پروردگار جس طرح سے ہر شہید کی قبر پہ سایہ ہے، اسی طرح سے زہرا کی قبر کو بھی سایہ نصیب فرما۔ اگر رونے کی آواز بلند ہو گئی ہوتی تو اس روایت کو نہ پڑھتا۔ جناب زہرا کو سایہ بہت پسند تھا، جب جنت البقیع میں جاتی تھی اپنے بابا کو رونے کے لیے۔ جزاک اللہ، جس کی جتنی معرفت ہے رونے میں اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ جاتی تھی رونے کے لیے تو جنت البقیع میں ایک بیر کا درخت تھا، اس کے سائے میں جناب زہرا بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ امیر المومنین رخصت کرتے تھے، جناب زہرا رونے کے لیے جاتی تھی، اور جب رو کے آتی تھی تو دروازے پہ علی منتظر رہتے تھے اور اس رونے والی مظلومہ بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور بڑے احترام سے گھر میں لے جاتے تھے۔ ایک دن جناب زہرا کو رخصت کیا، ابھی علی منتظر تھے کہ زہرا نہیں آئی۔ جب جناب زہرا واپس آئی تو امیر المومنین نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ بس آخری مسائل پڑھ رہا ہوں، نبی کی بیٹی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ امیر المومنین تڑپ کے بولے، فاطمہ روز رو کے آتی ہو مگر اتنا چہرہ نہیں اترتا، آج کیا بات ہے؟ کہا علی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں زہرا بیٹھ کے روتی تھی، آج پوری دن دھوپ میں بیٹھ کے روئی ہو۔ جزاک اللہ، ایک دن دھوپ میں بیٹھ کے جناب زہرا کو غم کا اتنا احساس ہوا، مگر اسیران کربلا سے شام تک دھوپ میں بیٹھ کے ہائے حسین کرتے رہے۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں
ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ تمام مشاہد مقدسہ نجف، کربلا، خراسان، کاظمین، جنت البقیع اور ہندوستان کی سرزمین پہ بھی جو مقدس مقامات ہیں، خصوصاً شہید کے مزار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ ہائے باد رسول زارا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ جیسے جیسے بطول روتی تھی، کہے ہوئے کہ بڑھتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھی، اشک دونوں گواہ بہاتے تھے، سب تھے مصروف مسکرانے میں، نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ آئے باد رسول زارا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ تیرے ممبر پہ بیٹھے غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے، کر کے ٹکڑے لین نے بابا بار دربار میں اڑائی ہے، پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں نے دربار سے اٹھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ ہائے باد
مسکرایا ہے۔ میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ جس کی تعظیم آپ کہتے تھے، نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے۔ کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئے جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار